मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें मौके बख्शता है कि हम उसके हुज़ूर झुकें और उसके कलाम को सीखें। तो आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी तरबियत के लिए, अपनी नसीहत के लिए खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से तीमुथियुस का दूसरा खत और उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत पर गौर करेंगे। पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम में लिखा है, ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खूबगर्ज, ज़रदोज़, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेसब्र, तानु मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर असल को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी कनारा कर। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। एहतरामन सब बैठ जाएं। आज कितने लोग जानते हैं कि आज का दिन जो है वो किस त्योहार के मुताबिक मनाया जा रहा है? जरा सारे बुलंद आवाज से बोले, मुझे पता चले। मदर डे। सबको पता है आज मदर डे का दिन मनाया जा रहा है। व्हाटएवर ये किस लिए रखा गया मदर डे, लेकिन आज का जो मैसेज है वो औलाद पर और माँ बाप पर है। औलाद पर और यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, सरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो और माँ बाप का नाफरमान, नाशुक्र और नापाक होगा। माँ बाप का क्या होगा? नाफरमान होगा और नाशुक्र होगा। बहुत सारी औलादें नाशुक्री में रहती हैं। कैसे? वो कहते हैं हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या, या हमारे वालिदैन हमारे लिए करते क्या हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी बात है कि वालिदैन हमें पालते हैं, हमें संभालते हैं। और माँ के बारे में अक्सर ये कहावत कही जाती है कि माँ खुद गीली जगह पर सोकर बच्चे को सूखी जगह पर सुलाती है। बच्चे को कहाँ सुलाती है? सूखी जगह पर। और खुद कहाँ सोती है? गीली जगह पर। यानी कि वो बच्चे जो बचपन में बिस्तर को जब गीला कर देते हैं तो माँ खुद वहां पर सोती है, अपनी जगह पर अपने बच्चे को लटा देती है। और यहां पर लिखा है वो नाशुक्र होते हैं आखिर ज़माना में। इससे हमें ये तरबियत हासिल करनी है कि भले हम आखिर ज़माना में हैं, आखिर ज़माना के वक्त में हैं, लेकिन हमने ना तो नाफरमान बनना है और ना ही नाशुक्र बनना है। औलाद नाफरमान होती है, वालिदैन के मना करने के बावजूद भी वही काम करती है। और खुदा के कलाम में लिखा है, अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने माँ बाप की बातों को मान, ताकि तेरा क्या हो जाए? भला हो जाए, तेरे लिए भलाई पैदा हो। जब तू अपने वालिदैन की, माँ बाप की बात को क्या करेगा? मानेगा। अब जानते हैं बाइबल मुकद्दस में बड़ी हिस्ट्री बुजुर्ग हन्ना की पाई जाती है। हन्ना जो थी वो बरगज़ीदा औरत थी, वो खुदा की मुकद्दस औरत थी। मैं अक्सर औरत के बारे में भी ये कहता हूँ कि माएँ अपनी औलाद को गलत अल्फाज ना बोला करें। माएँ अपनी औलाद को गलत अल्फाज ना बोला करें, और औलाद भी जो है वो अपने वालिदैन को गलत अल्फाज ना बोला करें। बाइबल में लिखा है, जिस पैमाना से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो बुजुर्ग हन्ना जो थी
اس نے خدا کے حضور رو رو کر دعا کی کہ اے خدا میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے اولاد دے، میں ایسے زندگی بسر نہیں کر سکتی، میرے لیے یہ چیلنج بہت مشکل ہے، اے خدا تو مجھے بیٹا دے، اور جب تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ تجھے دے دوں گی۔ ہاللیلویا، جب تو مجھے وہ بیٹا دے گا تو میں کیا کروں گی؟ تجھے دے دوں گی۔ اور بائبل میں لکھا ہے جب وہ بچہ پیدا ہوا، خدا نے جب اپنی بندی کی آواز کو سنا، وہ لڑکا پیدا ہوا تو حنا نے وعدہ کے مطابق ویسا ہی کیا۔ اب وہ بچہ ناشکر نہیں ہوا، وہ بچہ نافرمان نہیں ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اگر تو نے منت مانی تھی لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ وہ گیا ہیکل میں، وہ گیا اور وہاں پر رہنا اس نے شروع کر دیا، اور اپنے استاد سے یعنی کہ ایلی کاہن سے وہ سیکھتا رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ماں باپ کے نافرمان نہیں بننا بلکہ فرما بردار بننا ہے۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان، میری تربیت کو مان، میرے فرمان کو بجا لا اور کیا کر جیتا رہے۔ یعنی کہ زندگی کی باتیں جو ہیں وہ تربیت میں ہیں۔ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے اور لوگ آدمی جو ہے وہ خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط۔ آج کل کی اولاد آپ کو پتہ ہے باتیں ضبط نہیں کر پاتی، والدین تھوڑا سا ڈانٹ دے وہ آگے سے ڈبل ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، وہ زیادہ غصہ دکھاتے ہیں۔ بے ضبط اولاد ہوگی اخیر زمانہ میں۔ ہم یہ مانتے ہیں یہ زمانہ اخیر ہے، لیکن میرے عزیزوں جو خدا کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ صادق اور قائم رہتے ہیں۔ جو خدا کے لوگ ہیں دور کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، وہ خدا کے خلاف پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خدا کی باتوں کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، وقت کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں۔ اور بائبل میں لکھا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایک مثال پائی جاتی ہے، اکثر لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک شہر میں یہ ریت چلی ہوئی تھی، یہ رواج تھا کہ جب کسی کا ماں باپ بوڑھا ہو جاتا تھا تو وہ لڑکا اپنے باپ کو کندھے پر اٹھاتا تھا اور گہرے پانی میں بہا کے آ جاتا تھا۔ یعنی کہ ایک ٹوکری بنائی جاتی تھی اور اس ٹوکری کے اندر اس کو رکھ کر گہرے پانی میں لے کر جاتے تھے اور وہاں پر اس کو بہا کے آ جاتے تھے جب وہ بالکل ضعیف ہو جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک لڑکے نے اپنے والد کو اٹھایا اور چل پڑا۔ جب وہ پانی میں گیا تو اس کے والد نے کہا کہ مجھے اور گہرے پانی میں لے جا بیٹا۔ اس کے بیٹے نے پوچھا باپ یہ کیوں سوال کرتا ہے کہ میں تجھے اور گہرے پانی میں لے جاؤں، یہاں پر کیوں نہیں میں تجھے بہا سکتا؟ تو اس کے باپ نے اسے جواب دیا اے بیٹے یہاں پر میں نے اپنے باپ کو بہایا تھا، یہاں پر میں نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا اس پانی میں، تو میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس سے تھوڑا آگے چھوڑ دے۔ اب وہ لڑکا سمجھدار تھا اور اس نے کہا نہیں اے باپ میں تجھے بہاؤں گا نہیں، اگر میں نے تجھے یہاں چھوڑا کل میرا بیٹا بھی مجھے یہاں پر چھوڑنے آئے گا۔ آج جو بیٹیاں اپنی ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں کل ان کی اولادیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جو بیٹے نافرمان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے کل ان کی بھی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اس لیے فرما بردار بنے۔ یہ ریت چلی تھی، اس بندے نے اس کے والدین سے پہلے بہت لوگوں نے ایک دوسرے کو بہایا ہوگا، لیکن جب اس نے اس بندے کو واپس نہیں بہایا، واپس لے آیا اپنے والد کو اور اس کی خدمت کی اور اسے دفنایا، تو یہ کہاوت ہے، یہ کوئی تواریخی بات نہیں ہے،
یہ کہاوت کہی جاتی ہے، اس کا مطلب متی کی انجیل میں پورا ہوتا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ کسی کو پانی میں بہاتے ہو تو آپ کو بھی کوئی پانی میں بہائے گا. اگر آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہو تو آپ کو بھی کوئی برا بھلا کہے گا. اس لیے والدین کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور اولاد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو خدا کے مطابق بسر کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو انہیں خدا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا خدا کے خوبصورت کلام میں سے، تیموتھیوس کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت مقدسہ پر غور کریں گے. جلدی سے پڑھنے میں رہنمائی کریے. تیموتھیوس 5واں باب 4تھی آیت. اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھے، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ. آمین. میں آپ کے سامنے پھر پڑھ دیتا ہوں. اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. کئی اولاد کہتی جمعیا پالیا تے ساڑھے تے کوئی سان کیتا ہے کہتی ہے نا. کئی بچیاں کئی بچے یہ لفظ کہتے ہیں، وہ بڑبڑاتے ہیں، وہ ماں باپ کے سامنے ان کے منہ پہ نہ کہیں لیکن بڑبڑاتے ہیں، لو ساڑھے نہیں کی کیتا ہے، لو جمعیا تے ساڑھے تے سان کیتا ہے کہہ دیتے ہیں. تو میرے عزیزو یہاں پر واضح طور پر خدا کا بندہ پالوس رسول اس بات کی وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا سیکھیں. اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کی بات کو مانے، والدین کی بات کو مانے. جیسے باپ دن بھر اپنی اولاد کے لیے مشقت کرتا ہے اور اسے اپنے کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اپنے شوق کی پرواہ نہیں ہوتی. والدین باپ کے بھی شوق ہوتے ہیں نا، وہ باہر دنیا میں پھرتا ہے، اس کے شوق تو زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ دنیا کی عیش و عشرت کو زیادہ دیکھتا ہے، وہ لوگوں کی باتوں کو زیادہ دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محنت کرتا ہے اور اپنے شوقوں کو پورا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے. ماں کیسی بھی ہو، بیمار ہو، کیسی بھی ہو، وہ محنت کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے. انہیں کھانا پکا کے دیتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، ان کو اچھا رہنے کی ہدایت کرتی ہے، صاف ستھرا رہنے کی ہدایت کرتی ہے، ان سے لاڈ ان سے پیار کرتی ہے. تو اولاد کے لیے کیا ہے؟ کیا جن کی مائیں ہیں، کیا ان عورتوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ سوئی رہیں؟ بچے 11 بجے اٹھتے ہیں، ماں بیچاری صبح 6 بجے نہیں اٹھی ہوتی ہے، برتن دھو رہی ہوتی ہے، کم کر رہی ہوتی ہے، روٹی پکا رہی ہوتی ہے، کہ اولاد 11 بجے بھی اٹھتی ہے، نخرے کرتی ہے. ایسا ہی ہے نا، ان کی نیندیں نہیں پوری ہوتی. لیکن والدہ کو دیکھیں کہ والدہ ان کے لیے جاگتی ہے، محنت کرتی ہے، ان کے کام کاج کرتی ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی اولاد کو اچھی سپورٹ کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے، ان کی دیکھ بھال کر سکے. تو اولاد کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے تو کیا کریں؟ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری. اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے گھرانے کے ساتھ کیا کرے؟ دینداری. دینداری کیا ہے؟ جو ماں یا باپ مذہب کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں، وہ اسی کے مطابق چلیں، اسی کے مطابق چلیں. تو آج ماں کہتی ہے پتر اٹھ دعا کر، تے پتر اٹھتا ہی نہیں. ماں کہتی ہے تی اٹھ دعا کرتی، اٹھتی ہی نہیں. دینداری کا برتاؤ کریں اور پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں. حق ادا کیا کریں اپنے والدین کا، کیونکہ وہ آپ کے لیے مشقت کرتے ہیں.
उन्होंने आपको पाला है, आप उन्हीं के वसीला से दुनिया में आए, आप उनका ही बीज हैं, उनकी नस्ल है। इसलिए जरूरी है कि आप उनके साथ वफादारी के साथ रहें और उनका हक अदा करें। और फिर लिखा है ये बात खुदा के नजदीक क्या है, बड़ी पसंदीदा बात है। ये बात खुदा को पसंद आती है जब कोई औलाद अपने वालिदैन की फरमाबरदार, अपने वालिदैन की बातों को मानने वाली हो, तो फिर खुदा को ये चीज पसंद आती है और फिर खुदा उस औलाद को बाबरकत बना देता है। फिर खुदा उस औलाद को थोड़ नहीं आने देता। तो जिन्हें मां प्यो की गल नहीं ना मनी, उन्हें सारी उम्र थोड़ा ही पाइया ने, ओदी पूरी पैंदी हुई नहीं है, क्योंकि उसने वालिदैन की बात को नहीं माना, वालिदैन के हुक्म को नहीं माना और दीनदारी के साथ उसने वालिदैन का हक अदा नहीं किया। इसलिए आज का मदर डे जो है वो औलादों के लिए ये है कि वो दीनदारी के साथ अपने माँ बाप का हक अदा करना सीखें, ताकि खुदा को ये बात पसंद आए और नस्लें बरकत पाएं। हालेलुया, नस्लें सरफराजी पाएं। नहीं तो आप दूसरे तिमोथियुस में पढ़ चुके हैं कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे और लोग जो हैं वो ठेठ मजाक करने वाले होंगे, लोग बदगो होंगे, लोग तभी मोहब्बत से यानी कि इंसानी मोहब्बत से खाली हो जाएंगे, लोग फितरती मोहब्बत से खाली हो जाएंगे, लोगों के अंदर खुदगर्जी पैदा हो जाएगी, लोग मगरूर हो जाएंगे। लेकिन जो दीनदारी के साथ अपने माँ बाप की वफादारी करना सीखेगा, हक अदा करना सीखेगा, वो खुदा को पसंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को मजबूत करें और खुदा को पसंद आने वाले बने, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। वालिदैन के लिए भी वो अपनी औलाद को तरबियत करें, वो अपनी औलाद को समझाएं कि उनकी औलाद खुदा की इबादत करे, उनकी औलाद अपने चाल चलन को दुरुस्त करे। जिनकी औलाद इबादत करती है, चाल चलन दुरुस्त नहीं करती, उन बच्चों को कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो अपने चाल चलन को दुरुस्त रखता है वो खुदा की बरकतों को पाता है। हालेलुया। इस कलाम के वसीला खुदा आपको बरकत दे।